بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر شہزاد انور، ماہر امراض درد و ریجنریٹو میڈیسن اسپیشلسٹ۔ آج ہم بات کریں گے دائمی درد۔ دائمی درد کیا ہے یہ وہی جانتا ہے جو اس کو بھگتتا ہے۔ دائمی درد ایکچولی وہ درد ہے جو کئی مہینے سے زیادہ عرصہ چلے یا سال ہر سال چلے، اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں کوئی بزرگ، کوئی خاتون، کوئی مرد ایسا ہو جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو اور اس کو جوڑوں کا درد، گردن کا درد، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد نہ ہو یا آرتھرائٹس نہ ہو۔ تو یہ دائمی درد کیا ہے اور کیا ہم اس سے نکل سکتے ہیں؟ جنرلی یہی سوچا جاتا ہے یا یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دائمی درد ہے، کرونک پین ہے، تو آپ کو اس کو ساری عمر بھگتنا ہے۔ جی نہیں، میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں جی نہیں، قطعاً۔ اب سائنس، میڈیکل سائنس اس ایرا میں ہے کہ جس میں ہم درد کا جو میکانزم ہے، کیوں ہوتی ہے، سینسٹائزیشن کیا ہے، دائمی درد کیسے کنورٹ ہوتی ہے، ایکیوٹ جو درد ہے، تو اس کو اب چونکہ ہم سمجھ چکے ہیں تو اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا بہت تگڑا حکم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور شفا سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو قطعاً وہ لوگ جو سال ہر سال سے جوڑوں کے درد کا شکار ہیں، کمر درد کا شکار ہیں، سر درد کا شکار ہیں، آدھے سر کا درد ہے، میگرین ہے، گردن کی وجہ سے سر میں درد ہے، کندھوں کا درد ہے، وہ جڑ جاتے ہیں، ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس الحمدللہ اب اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے جو دائمی دردیں ہیں، وہ چاہے کولوں کا درد ہے، وہ چاہے آپ کی کمر کا درد ہے، گردن کا درد ہے، کسی بھی قسم کا جو دائمی درد ہے وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایز پیشنٹ ہمارا حق ہے، ایز انسان ہمارا بیسک رائٹ ہے کہ ہم پین فری ہیلدی لائف گزاریں، اور جو بھی درد سے سفر کرتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ جی درد آپ کو مارتا نہیں ہے لیکن جینے بھی نہیں دیتا۔ تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم کچھ احتیاط کریں، پراپر جو پین مینجمنٹ ہے اس کو کریں، اور پین مینجمنٹ وہ اسپیشلٹی ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیشلٹی ہے، اس کا کسی بھی اور اسپیشلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پین مینجمنٹ ایکچولی اس میں جب ہم ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم فیلوشپس، ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ پین کا میکانزم، اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے، اور درد جو ہے، اگر ہم دائمی درد کی بات کریں، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک کمانے والا شخص ہے اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے پوری فیملی، اور خدا نہ خواستہ وہ کمر درد کی وجہ سے یا جوڑوں کی درد کی وجہ سے یا کسی بھی شدید درد کی وجہ سے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آمدنی بند ہو گئی، خرچے تو بند نہیں ہوتے جناب۔ تو خرچے تو وہی رہنے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی جانی ہیں، بجلی کا بل بھی آنا ہے، موٹر سائیکل گاڑی کا پٹرول بھی ڈلنا ہے، تو اس میں سائیکولوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں، اس میں خوف کا فیکٹر آ جاتا ہے کہ جی میں کیا کروں گا، کیا کروں گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، فیملی کا کیا بنے گا، جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو اس کے لیے دیکھیں، میں پھر وہی بات کوٹ کروں گا کہ وہ مایوس ہو جس کو اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں ہے۔ ہم سب چاہے نام کے ہی صحیح عمل نہیں کرنے والے، لیکن مسلمان تو ہیں، ہمیں اس اپنے پاک رب کی ذات پہ یقین ہے، اس کی طاقت کا اندازہ ہے، اس کی رحمت پہ یقین ہے، تو شفا بھی رحمت ہے، اور درد ایک بیماری ہے، اور یہ جیسے ایکیوٹ پین ہم نے ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ یہ رحمت نہیں ہے، یہ زحمت اور بیماری ہے، اور اس کو بیماری ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ اور جب تک ہم اس کے لیے پورا ایک کمپریہنسو انٹیگریٹڈ ملٹی موڈل اپروچ نہیں اپنائیں گے تو ہم کبھی بھی دائمی درد کو کامیابی سے ٹریٹ نہیں کر سکیں گے۔ اگر کچھ میں ایک تھوڑا سا خاکہ دے دوں اس ویڈیو میں، بعد میں ہم مختلف جو دائمی درد ہیں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری دردیں خاص کر ینگ لوگوں میں وہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہے۔ آج کل کیا لائف سٹائل ہے؟ آفس ورک ہے، موبائل ہے، ڈیسک ورک ہے، ٹیبلیٹس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، تو ہمارا جو پوسچر ہے
وہ بے تحاشا خراب ہو چکا ہے. بیٹھ بیٹھ کے گردن پہ بے تحاشا دباؤ آتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جیسے میں سامنے بات کر رہا ہوں تو میری گردن پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن اگر میں گردن کو یوں جھکا کے جیسے ہم موبائل استعمال کرتے ہیں تو ہر 5 ڈگری کے ساتھ تقریباً 4-4.5 kg وزن ایک مہرے پہ آتا ہے. اور اگر ہم یہاں تک جاتے ہیں جیسے ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مہروں پہ تقریباً 30-35 kg وزن آتا ہے. تو وہ مسل جو ہیں وہ سٹف ہو جاتے ہیں. جب مسل سٹف ہوں گے مسلسل تو اس میں بینڈز بن جاتے ہیں جن کو ہم ٹریگرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو نسیں مسلز کو سپلائی کر رہی ہیں یا وہاں سے گزر کے موروں میں جا رہی ہیں، بلڈ ویسلز کو جا رہی ہیں، جب وہ دبتی ہیں تو وہ انفلیم کرتی ہیں. اس کی وجہ سے وہاں پہ درد جو ہے وہ لوکلی بھی ہوتا ہے، اور وہ پھر جیسے گردن کا درد جو ہے یا وہ کندھے میں بھی جا سکتا ہے، بازو میں بھی جا سکتا ہے. کمر کا درد جو ہے وہ کمر میں بھی پھیلتا ہے، کولوں میں بھی جاتا ہے، نیچے ٹانگ میں بھی جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مسل سٹف ہوگا اس کے آس پاس جو نرو یا نس پڑی ہوگی جب وہ دبے گی تو اس کی وجہ سے وہ درد ہوگا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، جو ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا ہے. ابھی سال 2 پہلے ایک بہت بڑی لینڈ مارک اسٹڈی پبلش ہوئی انگلینڈ میں کہ وہ لوگ جو آفس میں 9 to 5 کام کرتے ہیں، 9 to 5 تو کہنے کا لوگ بیچارے 8-8 9 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ایوریج 2 گھنٹے کی سٹنگ کرتے ہیں، تو پورے دن میں مسلسل بیٹھنے سے ان کے جسم کو آدھا پیکٹ سگریٹ پینے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں تو جسم میں جو اس کے کولیکٹیو جو نقصان ہے، جو اس کے ایفیکٹس ہیں، وہ آدھا پیکٹ 10 سگریٹ پینے سے بھی زیادہ. یہ کتنا خوفناک ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مسلسل بیٹھنے کی عادت کو کم از کم کریں. ہر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد آپ اپنے آفس میں ہی اٹھ کے تھوڑا کمر کو اسٹریچ کر لیا. ایک جو اللہ کا بہترین تحفہ ہمارے لیے نماز کی شکل میں ہے، وہ اتنی بہترین ایکسرسائز ہے. اور نماز میں خاص کر اگر جو رکوع والی ایکسرسائز ہے کہ ٹانگوں کو سیدھا رکھیں، کمر اور گردن کو سیدھا رکھیں بالکل، اور اسٹریچ کریں، اس میں اتنی برکت ہے کہ ایک نرو، ایک مسل، ایک ڈسک، ایک جوائنٹ میں بلڈ فلو بڑھتا ہے. تو وہ حصے بوڑھے نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو موو کریں، ایکسرسائز روٹین بنائیں. اور دوسری چیز جو ہے ینگ لوگوں میں، وہ کھانے میں ڈائٹ الرجنس کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اس کو بھی ہم ایک پورے اپنے انشاءاللہ ویلاگ میں ایکسپلور کریں گے اور بتاؤں گا کہ کون کون سی موٹی اگر میں چیزیں بتاؤں جن کو ہم بادی چیزیں کہتے ہیں، یہ اصل میں فوڈ الرجنس ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے جو لیگامنٹس ہیں، جو ٹینڈنس ہیں، جو مسلس ہیں، اس کی انفلیمیشن ہوتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے رات کو ماش کی دال کھائی، ساگ کھایا، چاول کھائے، صبح اٹھے تو کمر میں درد تھا، گردن میں درد تھا. تو اگر ہم ان الرجنس کو، یہ جو بادی چیزیں ہیں، ان کو اوائڈ کریں خاص کر رات کے ٹائم، تو بہت ساری دردوں سے ینگ جو پاپولیشن ہے، جو ہمارے بچے بچیاں ہیں، ان سے بچے رہیں گے. تیسری چیز جو بڑی خوفناک ہے وہ ہے موبائل کا استعمال. موبائل کی لائٹ آپ کی آئیز، آپ کے برین کو ڈیمیج کرتی ہے. اور جب آپ یوں کر کے کام کریں گے، مسلسل چیٹنگ کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر سارا کچھ، تو اس سے بھی یہ سارا کچھ ڈیمیج ہوگا. تو یہ تو جو ینگ ایج میں موٹی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی جنریشن. اگر ہم بات کریں ایجنگ کہ جب عمر بڑھتی ہے تو جسم میں کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کرتا ہوں، اس کو طاقت دیتا ہوں، بھرپور جوان کرتا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کمزوری کی حالت میں لے جاتا ہوں. یہ کمزوری کی حالت کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے. جو ہمارا جو جسم کا بنیادی اکائی ہے وہ سیل ہے خلیہ. یہ جو سیلز ہیں یا یہ جو خلیات ہیں، یہ جب تک نارمل کام کرتے ہیں، اور ہر سیل کا بنیادی فنکشن کیا ہے کہ وہ انرجی پروڈیوس کرے تاکہ وہ اپنے کام کرے، وہ سروائیو کرے اور پھر اپنے فنکشنز کو کرے. جب ڈی جنریشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سیل کے اندر ایک آرگنل ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائٹوکانڈریا. مائٹوکانڈریا اصل سٹور ہاؤس یا کارخانہ ہے. جب وہ کام نہیں کرتا تو سیل انرجی نہیں پروڈیوس کرتا، تو وہ ایک سینس میں ایک بیماری کی حالت میں چلا جاتا ہے. اور جب سیلز، ایک سیل، 2 سیل، ملین بلینز آف سیل، تو باڈی جو ہے اوور آل ڈی جنریٹو سٹیٹ میں جاتی ہے، جس سے
آپ کی ہڈیاں نکلنا، اوسٹیوپروسس، ڈسک کا خشک ہونا، مسلز کا ویک ہونا، آپ کے جتنے اعضاء ہیں باڈی کے اندر، ہارٹ، لیور، کڈنیز، ان کا فنکشن کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈی جنریشن ہے، اور خاص کر اگر ڈی جنریشن ہڈیوں میں ہو رہی ہے، جوڑوں میں ہو رہی ہے، مسلز لیگامنٹ میں ہو رہی ہے، تو اس سے پٹھوں جوڑوں کی دردیں اور یہ سارا وہ دائمی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں بیسیکلی اس ڈی جنریشن کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے ریجنریٹیو میڈیسن ہے، نیورو ماڈیولیشن ہے، فزیکل ریہیب ہے۔ یہ سارا کچھ مل کے ہم دائمی دردوں کو بہت بہتر انداز میں، بلکہ بہترین انداز میں ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اپروچ کرنا ہے ان ڈاکٹرز کو جو ماہر امراض درد ہیں، جو پین مینجمنٹ میں جن کی اسپیشلائزیشن ہے اور ان کا تجربہ ہے، وہ درد کو، میکانزم کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے پاس اسکل ہے کہ وہ مختلف انٹرونشنز کے ساتھ، میڈیکیشن، ریہیب، نیورو ماڈیولیشن کے ساتھ ان دردوں کو ٹریٹ کریں۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ قطعاً نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کا وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور شفا بڑی رحمت ہے۔ لائف سٹائل موڈیفائی کریں، ہیلدی ڈائٹ لیں، بادی چیزوں، فوڈ الرجنز کو اوائڈ کریں، اور ایک اور بڑا فیکٹر جو 99% بیماریاں اس کی وجہ ہے، وہ ہے سٹریس، انگزائٹی۔ اگر میں بات کروں تو اللہ نے ہمیں ایک بڑا سیدھا قاعدہ دیا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنِّي عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے، کانٹینٹ رہو گے، قناعت کرو گے، جو چیزیں ہیں ان کو بانٹو گے، تو میری برکتیں ملٹی پلائی ہو کے ملیں گی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم اربوں کھربوں نعمتیں جو گن نہیں سکتے، اس کے باوجود ذرا سے چیلنج، ذرا سے کرائسس، ذرا سے ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، ہم انگزائٹی لیتے ہیں، ہم اینکشس ہو جاتے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ جو ناشکری، سٹریس ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا کفر ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو کفر کرتا ہے اس کے لیے میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ہمیں شکر گزاری کی حالت میں رہنا ہے، اور شکر، یقین کریں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ چاہے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہیں جو مشینوں کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، نہ پیشاب کا پتہ ہے، نہ پخانے کا پتہ ہے۔ آپ اربوں کھربوں سے بہتر ہیں۔ نہ شکری نہیں کرنی، شکر کرنا ہے۔ اور میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ جی، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ رب کا بھی نہیں ہے۔ تو سو بی تھینکفل، شکر گزار ہوں، اور کنٹینٹمنٹ کی حالت میں رہیں۔ ضرور وری کریں، سوچیں، لیکن اس کی رحمت پہ یقین کے ساتھ کہ وہ ہر مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ اسی طرح دائمی درد قابل علاج ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ماہر امراض درد جو ہیں وہ بڑے بڑے شہروں میں بہت جگہ موجود ہیں۔ میرے اپنے سینکڑوں اسٹوڈنٹس الحمدللہ گلگت سکردو سے لے کے کراچی تک لوگوں کو سرو کر رہے ہیں۔ تو آپ پراپر پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ کو ڈھونڈیں، رابطہ کریں، اور اپنی جو دائمی دردیں ہیں ان کا یقین کے ساتھ علاج کرائیں۔ اپنا خیال رکھیں، گھر والوں، قریبی عزیزوں کا خیال رکھیں، اس ارض پاک کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔